बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको एक ऐसा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त का एक वाक़या सुनाना है, जिसको सुन के बस वो कहते हैं ना कि दिल थाम के बैठो वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ कोई मुसलमान जिसके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुगनू, एक चिंगारी, कोई एक रोशनी की किरण भी होगी तो उसकी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों मुसलमान मुजाहिदीन को भेज रहे थे और फतूहात पर फतूहात हो रही थी, उन्हीं दिनों मुख्तलिफ़ कबाइल की तरफ आपने जो थे दाइए इस्लाम रवाना किए, लोगों को दावत देने के लिए। जो लोग आगे से लड़ते थे फिर उनके साथ मुसलमान जिहाद करते थे। अदी बिन हातिम ताई के बेटे थे और ये इनका कबीला था बनु तै, ये उसके सरदार थे और ज़ाहिर है इनका वालिद भी कबीले का सरदार था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कबीले जो था, ये तै कबीला, ये बड़ा डाकू था, बहुत तंग करते थे लोगों को, रास्ते में मुसाफिरों को लूटते थे। तो आपने जब इस्लामी लश्कर वहाँ भेजा तो अदी बिन हातिम जो थे ये भाग कर जो थे रूमियों की पनाह में शाम के इलाके की तरफ भाग गए। मुसलमानों ने कुछ ही देर में वो इलाका फ़तह कर लिया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अदी बिन हातिम भाग गया है। आपने कहा हैरान है कि वो तो नसरानी मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, कबीले का सरदार था, वो कैसे भाग गया छोड़ के अपने कबीले को। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर अदी जब रोमियों के पास गया, सरदार था, वहाँ कोई इसकी इज़्ज़त तकरीम हुई नहीं, तो ये परेशान हुआ। इसको ये भी पता चला कि इसकी बहन जो थी अदी की, वो गिरफ़्तार हो गई मुसलमानों के हाथों। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत बड़े सखी की बेटी, आपने उसका बड़ा एहतराम किया और उस पर बड़ी शफ़क़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और उसको चादर अता की। तो ये भी बातें इस तक पहुंची हुई थी। लेकिन कहता है कि मुझे ख़ुद हज़रत अदी बताते हैं, अभी बाद में जब मुसलमान हुए, कहते हैं कि मैं जब सुना हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मेरे दिल में बड़ी सख्त नफ़रत थी और एक गुस्सा था और मैं नापसंद करता था। कहते हैं जब मैं कैसरे रूम से वापस अपने घर की तरफ, कबीला तय की तरफ आ रहा था, तो मैंने रास्ते में सोचा मैं जाऊं तो सही, मैं देखूं, मैं पता करूं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सच्चे नबी हैं, मैं ज़रा इसका इम्तहान तो इस बात का तो लूँ। कहता मैं चल कर जो ही मैं मदीना मुनव्वरा की हदूद के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों ने शोर करना शुरू किया, पहचान लिया, ये रहा अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई का बेटा जा रहा है। कहता मैं चलता चलता मस्जिद नफ़ी में दाखिल हुआ जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपने मुझे पूछा तुम अदी बिन हातिम हो? मैंने जवाब दिया जी हाँ मैं अदी बिन हातिम हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए उसकी आमद से, और इसके बावजूद कि ये इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, भाग के चला गया था दुश्मनों के इलाके में, रोम में, तो नफ़रत भी थी इसको इस्लाम से, लेकिन इसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी खातर तवाज़ो की, इसकी मेहमान नवाजी की। आप इससे नहायत खंदा पेशानी से पेश आए और आपने इसका हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी से निकले और अपने काशाना पाक की तरफ आप चल रहे थे। तो अदी कहते हैं कि मैं रास्ते में सोच रहा था मैं भी सरदार हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले के सरदार हैं, ये एक दीन के मानने वाले हैं, मैं दूसरे दीन का मानने वाला हूँ, तो ये भी एक आसमानी जो दीन है इस्लाम उस पर अमल पैरा है, मैं भी नसरानी हूँ, मेरा भी एक अपना दीन है, आसमानी मज़हब है मेरा। इनके पास अगर इल्हामी किताब कुरान है तो मेरे पास भी इल्हामी किताब इंजील है। कहते हैं कि बाकी दोनों की कुव्वत और ताकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब कुव्वत या ताकत हमसे जो फ़ौजी ज़्यादा है। कहता है जब रास्ते में जा रहे थे कशाने पाक की तरफ तो रास्ते में पहले मौका पर एक औरत मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो कहती है मेरी बात सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो के उसका अदी कहता है मेरा हाथ छोड़ा और उस औरत की बात बड़ी ही तवज्जो से सुनी। कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बादशाह वक्त है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, हमारे बादशाह रोम का बादशाह मैंने देखा वो तो नहीं इस तरह आम आदमी को कोई लिफ्ट रहा था। कहता है फिर मैं थोड़ा आगे गए हम तो मैं देख के हैरान हुआ कि एक आदमी जो था वो मिला, एक और आदमी, उससे शिकायत की कि या रसूलल्लाह बहुत हालात ख़राब हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, गुर्बत ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। तो अदी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनी और कुछ उसको इरशाद फरमाया, एक तरफ होके वो चला गया। कहते हैं मैं अभी और थोड़ी देर चला था, एक और आदमी आया, उसे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों में ये तय कबीला के लोग बड़े डाके डाल रहे हैं, हम बड़े बेचैन हैं और ये इनके रास्ते में बहुत सूरत हाल ख़राब है। उसकी बात भी उन्होंने नहायत तहम्मुल खंदा पेशानी सुनी। फिर कहता है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो साथ लेके चलते हुए
اپنے گھر میں آ گئے۔ کہتا ہے جب میں گھر میں پہنچا تو وہاں ایک ہی گدا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھا دیا، تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا نہیں یہ بزرگ ہیں، تو میں انہی کی طرف واپس میں نے گدا کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم مہمان ہو۔ کہتا ہے مجھے انہوں نے گدا دے دیا، میں نے وہ گدا لیا، ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ میرے پاس رہا، آپ وہاں اس پر نہیں بیٹھے۔ کہتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے میرے سے گفتگو کی، انہوں نے پہلا سوال کیا عدی اسلام لے آئیے آپ سلامت رہیں گے۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ مجھے ارشاد فرمائی۔ کہتے میں نے جواب دیا میں ایک دین پر عمل پیرا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ تمہارے دین سے بہتر ہے۔ عدی کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا آپ میرے دین کے بارے میں جانتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں میں تو یہ بھی جانتا ہوں تمہارا کس فرقے سے، نصرانی مذہب کے کس فرقے سے تمہارا تعلق ہے، تم رکوسی فرقہ جو ہے اس سے تمہارا تعلق نہیں۔ کہتا ہے میں بہت ہی حیران ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ میرا تعلق تو اسی سے ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ جب آپ کی قوم کسی سے جنگ لڑتی ہے جو مال غنیمت آتا ہے اس کا چوتھا حصہ تم کھا جاتے ہو، تو تمہارے جو دین ہے اس میں تو ایسا کرنا نہیں ہے، اس میں تو حلال نہیں ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، ان کو اتنی جزیات بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حلال نہیں ہے جو تم کھاتے ہو، اپنی کتاب کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اسلام سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے دل میں یہ بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیچارے چند ضعیف لوگ ہیں، غریب لوگ راستے میں مل رہے ہیں، بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، قوت و طاقت ان کے پاس ہے نہیں، تو ان کو تو مکہ سے لوگوں نے نکال دیا تھا، تو میں ان کے دین کو کیسے قبول کر لوں، یہ تمہارے دل میں آ رہا ہے۔ کہتا ہے جب یہ فرمایا تو آپ نے فرمایا عدی میں تمہیں بتاؤں آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھا نہیں سنا ہے، یہ عراق کا ایک علاقہ تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا، تم ایک دن آئے گا دیکھو گے ایک محمل نشین عورت ہیرا عراق کے علاقے سے چل کر مکہ آئے گی، وہ طواف کرے گی یہاں پہ آ کے کعبۃ اللہ کا، اس کو کسی کا راستے میں خوف نہیں ہوگا، کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکے گا، وہ دن آئے گا اور یہ اسلام کو قوت حاصل ہوگی۔ کہتا ہے پھر میں حیران میرے ذہن میں گھومنے لگا کہ ایک عورت عراق سے چلے گی مکہ پہنچے گی اور ہمارا راستے میں جو قوم طے ہے اس کے لوگ ہیں ڈاکو ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ وہ ایسے آئے گی؟ پھر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے جو ہیں وہ فتح کیے جائیں گے اور تم اس میں شامل ہوگے۔ عدی کہتے ہیں یہ میں سن کے حیران ہوا، میں نے کہا کسریٰ کی جو ہے وہ یہ ممکن ہو سکے گا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ بھی دیکھو گے ایک دور آئے گا ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کے نکلے گا اور وہ چاندی لوگوں کو دینے کے لیے صدقہ خیرات، لیکن اسے کوئی آدمی ملے گا نہیں، یہ لوگ اتنے متمول ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے دین پہ چلتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے ڈھونڈتے پھریں گے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ ملاقات کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، ہر بندے کی ہر ایک کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور جو ایمان نہیں لایا ہوگا وہ دائیں دیکھے گا جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں دیکھے گا جہنم نظر آئے گا۔ عدی کہتا ہے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، میں فکر مند تھا، انہی سوچوں میں گم تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی وہ کون سی شے ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے دور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی معبود تمہیں نظر آتا ہے جو ساری کائناتوں کا پیدا کرنے والا؟ کہتا ہے کہ میں فوری ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں نے جیسے ہی کہتے ہیں یہ کہا کلمہ ادا کیا تو رسول اللہ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا اٹھا۔ پھر عدی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی عمر میں، میری عمر لمبی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت جو تھی وہ چل کے مکہ کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں ہیرا سے آئی ہوں، اور اس کو کسی کا خوف نہیں تھا اس عورت کو چلتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ بات آج پوری ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب کسریٰ جو تھا وہاں پہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں اس فوج میں شامل تھا، جو خزانے ملے اس میں مجھے بھی بہت کچھ ملا۔ کہتے ہیں کہ
مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے اللہ کے نبی صادق و امین نے جو پہلی باتیں فرمائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو وہ بات سناؤں کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ وہ جو بڑی تفصیل سے اقبال نے لکھا ہے نا جی، جنگ یرموک کا واقعہ کہ ایک نوجوان جو تھا وہ کھڑا تھا شام کی سرحد پر اور اس کی شہادت قریب تھی اور وہ رسول اللہ کو اس سے ملنا چاہتا تھا، ملاقات کا، شہادت کا طلبگار تھا۔ تو اس جوان کو کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیباب مسترب آ کر ہوا امیر حساکر سے ہم کلام۔ اے ابو بیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، اور بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، اور جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، اور پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ اور پھر ابو عبیدہ بن جراح اس نوجوان سے کہتے ہیں پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ اللہ کی سے دعا اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضانی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔